تو رحمت اور اللہ کی صفت رحمان 16 مرتبہ ہے، 16 مرتبہ رحمت کا ذکر ہے قرآن حکیم کی کسی سورہ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت اتنی کثرت کے ساتھ نہیں آئی ہے، 16 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے صفت رحمت کو جی۔ اس سے ایک نقطہ ملا، متوجہ ہیں؟ اللہ کی ایک صفت کو جو سب سے عظیم صفت ہے الرحمن، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہے، ایک نقطہ تو یہ ہے اس میں کہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جب اتنا رحیم ہے تو لوگوں کو دکھ کیوں دیتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اسپتال میں پڑا ہوا چیخ رہا ہے، درد سے تڑپ رہا ہے، کسی بچے کو ماں اپنے گود میں لیے ہوئے ہے، بچہ اس کی گود میں دم توڑ دے رہا ہے، کوئی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی کسی اور مرض کے اندر مبتلا ہے۔ یہ دردناک تکلیف ایک رحیم ذات کیسے دے سکتی ہے؟ بظاہر رحم کے خلاف ہے۔ اس کا جواب ایک مفسر نے کتنا پیارا دیا ہے، پیش کرتا ہوں اسی کی زبان میں، عربی میں۔ کہتا ہے الرحمن لا يعطي ألما موجعا إلا أن يكون في طيه رحمة كشرب الدواء المر يتضمن العافية استعماله۔ یہ تفسیرہ ہے، یہ جواب اس کا کہ رحمان کسی کو دردناک تکلیف نہیں دیتا مگر اس تکلیف کے پیچھے اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے جسے ہم نہیں جان سکتے۔ تکلیف میں مبتلا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس تکلیف کے اندر اللہ کی رحمت ہے۔ الا ان یکون فی طیہ رحمہ، ہم لوگ نہیں سمجھ رہے، اس کے پیچھے رحمت ہے، اس کے اندر رحمت موجود ہے۔ جیسے مثال دیتا ہے کشرب الدواء المر، جیسے کہ کڑوی دوا کا پینا، یتضمن العافیت استعمال ہو، کہ کڑوی دوا کا استعمال آدمی کو بیماری سے شفا دیتا ہے۔ تو جیسے ہی کڑوی دوا پینے سے آدمی کی بیماری دور ہو جاتی ہے، بظاہر آدمی کڑوی دوا پینے سے انکار کرتا ہے لیکن کڑوی دوا میں شفا ہے، ایسے ہی اللہ کسی کو دردناک تکلیف عطا فرماتا ہے تو اس دردناک تکلیف کی تہ میں اگر آپ دیکھو گے تو کوئی نہ کوئی اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہوگی جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا کوئی اگر بیماری میں مبتلا ہے تو اسے خوش ہو جانا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس درد کے پیچھے کوئی رحمت چھپا کر کے رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ اور بطور خاص اسی سورہ کے اندر اتنا زیادہ صفت رحمان کو کیوں ذکر کیا گیا ہے کہ کسی اور سورہ کے اندر اتنی زیادہ تعداد کے اندر یہ صفت نہیں آئی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ ہیں اور عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی ہیں، اور آگے چل کر کے عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ دیکھو، اور اللہ کو سب سے بڑی گالی دینا یہ ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ کے بیٹا ہے، اس سے بڑی کوئی بھی گالی نہیں ہے۔ اتنی بڑی گالی ہے یہ، اللہ نے فرمایا کہ سمجھتے ہو یہ کتنی بڑی گالی ہے اللہ کے لیے؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ بھد سے گر جائے، تم نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے؟ اللہ، یہ اتنی بڑی گالی اللہ کے لیے،
اتنی بڑی گالی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین پھٹ جائے، شق ہو جائے، اور پہاڑ بھت سے گر جائیں. اتنی بڑی گالی ہے اللہ کے لیے. تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے یہ عیسائی ہیں جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ اللہ کے حق میں سب سے بڑی گالی ہے. اس سورہ کریمہ میں زیادہ تعداد میں صفت رحمان لا کر کے یہ بتایا، ام حلتہم قالوا ما قالوا وإلا فالألوہیۃ تقتضی لإعدامہم فی الحال. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اتنی بڑی گالی دینے کے بعد اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، ورنہ الوہیت کا تقاضا، رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں ڈھیل دی گئی، ورنہ الوہیت کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً تمہیں دنیا سے مٹا دیا جائے. لہذا یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کو زیادہ نہیں بیان کیا ہے، اپنی کسی اور صفت کو بیان نہیں کیا ہے، سب سے زیادہ تعداد میں الرحمن بیان کیا ہے کہ اتنی بڑی گالی دے رہے ہو تم، اللہ کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، ورنہ الوہیت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی معبودیت کا، کہ اتنی بڑی گالی دینے کے بعد اگلے لمحے تمہیں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے، اتنی بڑی گالی پر. یہ نکتہ ہے اس سورہ کریمہ میں صفت رحمان کو کثرت سے ذکر کرنے کا. نکتہ سمجھ میں آیا؟ جی.